سلام اور خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ادب کی عظیم ترین کامیابیوں میں سے ایک مائیگل ڈی سروانتس کے لکھے گئے ناول ڈان کخوٹے پر بات کریں گے۔ ویڈیو کے اختتام تک آپ کو کہانی، اس کے مرکزی خیال اور مصنف اور اس کے زبردست کرداروں کے شاندار سفر کی اچھی سمجھ بوجھ ہو جائے گی۔ یہ ناول، جسے اکثر پہلا جدید ناول قرار دیا جاتا ہے، مغربی ثقافت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کا ترجمہ دنیا بھر کی لاتعداد زبانوں میں ہو چکا ہے اور 50 ملین سے زیادہ لوگ اسے پڑھ چکے ہیں۔ سروانتس نے اس شاہکار میں جن موضوعات کو پرویا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ آئیڈیالزم اور ریئلزم کا ٹکراؤ، سچ اور فریب کے درمیان کشمکش، عقل اور جنون کو جدا کرنے والی باریک لکیر، اور محبت اور بہادری کی ابدی کشش۔ ناول کو سمجھنے کے لیے اس کے خالق کے بارے میں کچھ جاننا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مائیگل ڈی سروانتس، جو 1547 میں پیدا ہوئے، ہسپانوی زبان کے سب سے عظیم مصنف اور جدید ناول کے بانیوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی بھی اتنی ہی ڈرامائی تھی جتنی کہ ان کی تحریریں۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسپین چھوڑا اور اٹلی کا سفر کیا۔ جلد ہی وہ اطالوی بحریہ میں شامل ہو گئے اور 1571 میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف لیپانٹو کی مشہور جنگ میں لڑے۔ اس جنگ نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کا بایاں ہاتھ مستقل طور پر کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ اس معذوری کے باوجود وہ ہسپانوی فوج کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہے اور بہادری کے اعتراف میں اعزازات حاصل کیے۔ خدمت کے دوران نیپلز سے گھر واپسی پر سروانتس کو قزاقوں نے پکڑ لیا اور الجزائر میں غلامی کے لیے فروخت کر دیا گیا۔ 5 سال تک وہ قیدی کی حیثیت سے رہے، یہاں تک کہ ان کے خاندان نے ٹریناٹرین فرائرز کی مدد سے ان کی رہائی کے لیے تاوان ادا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے اپنی رہائی کے لیے اپنے والد سے وراثت میں ملنے والے پیسے استعمال کیے۔ اسپین واپس آ کر سروانتس کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ معذور اور مستقل آمدنی کے بغیر انہوں نے ٹیکس کلیکٹر سمیت چھوٹے موٹے کام کیے۔ اسی دوران انہوں نے تحریر کا آغاز کیا۔ ان کی پہلی کوشش، لا گلیٹیے نامی ایک ناول، کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کئی ڈرامے لکھے لیکن صرف 2 ہی باقی بچے۔ دہائیوں تک سروانتس نسبتاً گمنامی کی زندگی گزارتے رہے۔ یہ صورتحال 1605 میں یکدم بدل گئی جب انہوں نے ڈان کخوٹے کا پہلا حصہ شائع کیا۔ کتاب پورے یورپ میں فوری طور پر مقبول ہو گئی۔ اس نے سروانتس کو شہرت، معمولی مالی تحفظ اور ادبی امریت عطا کی۔ 10 سال بعد 1615 میں انہوں نے دوسرا حصہ جاری کیا، جو ان کی موت سے صرف 1 سال پہلے تھا۔ دونوں جلدوں کو ملا کر یہ مکمل رزمیہ داستان بنتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ایلونسو کخسانو ہے، جو لا مانچا کا ایک ادھیڑ عمر آدمی ہے۔ شہسواروں، محبوباؤں اور بہادرانہ مہمات کی کہانیوں کا دیوانہ، وہ بہادری کی کتابیں پڑھنے میں اتنا وقت گزارتا ہے کہ حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ دنیا کو اب بھی ناٹوں، شہسواروں کی ضرورت ہے، وہ اپنے آپ کو لا مانچا کے ڈان کخوٹے کے طور پر پیش کرتا ہے اور قرون وسطیٰ کی بہادری کے نظریات کو زندہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ وہ زرا بختر کے ایک پرانے سیٹ سے دھول جھاڑتا ہے، اپنے بوڑھے گھوڑے کا نام روسی ننتی رکھتا ہے اور ایک مقامی کسان لڑکی کو اپنی محبت کی مشوقہ منتخب کرتا ہے، جسے وہ ڈولسینیے ڈیل ٹوبوسو کہتا ہے، حالانکہ اسے اس کی محبت کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ تخیل کو اپنا رہنما بنا کر ڈان کخوٹے مہمات کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے جو اکثر مزاحیہ، المناک اور مضحکہ خیز ہوتی ہے۔ اس کے پہلے پڑاؤ میں سے ایک سرائے ان ہے، جسے وہ ایک قلعہ سمجھتا ہے۔ وہ طوائفوں کو عظیم خواتین سمجھتا ہے اور سرائے کے مالک کو ایک جعلی تقریب میں اپنے آپ کو شہسوار بنانے پر راضی کرتا ہے۔ بعد میں وہ انڈریس نامی ایک نوجوان نوکر کو اس کے ظالم مالک سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ ڈان کخوٹے اصرار کرتا ہے کہ مالک لڑکے کو اس کا حق دے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے جاتا ہے، مالک لڑکے کو اور بھی زیادہ مارتا ہے۔ ایک اور بدقسمتی میں ڈان کخوٹے تاجروں کا سامنا کرتا ہے، جو ڈولسینیے کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت قرار دینے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ اس کی عزت بچانے کے لیے ان پر حملہ کرتا ہے، لیکن شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آخرکار ایک پڑوسی اسے گھر پہنچاتا ہے۔ پریشان ہو کر اس کی بھانجی، ایک پادری اور ایک نائی اس کی بہادری کی زیادہ تر کتابیں جلا دیتے ہیں اور اس کے جنون کا الزام ان کتابوں پر عائد کرتے ہیں۔
وہ اسے بتاتے ہیں کہ ایک جادوگر انہیں لے گیا ہے، لیکن ڈان کخوٹے کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ ایک غریب کسان سانچو پانزا کو یہ وعدہ کر کے کہ ایک دن اسے ایک جزیرے کی حکمرانی کا انعام ملے گا، اپنا سکوئر سواری / معاون بننے پر راضی کر لیتا ہے۔ وفادار مگر عملی سوچ رکھنے والا سانچو اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور وہ مل کر مزید مہمات پر نکلتے ہیں۔ ان کے سامنے آنے والوں میں 2 فریار راہب ہیں جو ایک بگجھی میں ایک خاتون کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں ڈان کخوٹے اغوا کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ ان پر حملہ کر کے ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ وہ بعد میں ایک چرواہے طالب علم کی تدفین میں شامل ہوتے ہیں جس نے محبت میں پڑھ کر اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ڈان کخوٹے مارسیلا اس عورت کے دفاع میں تقریر کرتا ہے جس پر اس شخص کی موت کا الزام لگایا گیا تھا، اور اس کی آزادی کے حق کی تعریف کرتا ہے۔ شاید سب سے مشہور واقعات میں سے ایک وہ ہے جب روسیننتی دوسرے گھوڑوں کے درمیان گھس جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ ڈان کخوٹے اور سانچو اس کا دفاع کرتے ہوئے بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ایک اور سرائے میں شناخت کی غلطی اور ڈان کخوٹے کے وہم و گمان کی وجہ سے ایک پرتشدد جھگڑا ہوتا ہے جس میں سب زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخرکار حکام پادری اور نائی کی مدد سے ڈان کخوٹے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسے جیل سے بچانے کے لیے وہ اسے یقین دلانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ ایک جادوئی عمل کا شکار ہے۔ وہ اسے ایک پنجرے میں ڈال کر گھر پہنچاتے ہیں جہاں وہ اسے ایک عظیم پیشین گوئی کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ناول کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ ایک دہائی بعد سروانتس ایک تسلسل کے ساتھ واپس آئے۔ دوسری کتاب ڈان کخوٹے کے تخیلات کے نتائج کو اور بھی گہرائی سے تلاش کرتی ہے۔ اس وقت تک وہ اور سانچو بخوبی مشہور ہو چکے ہیں۔ جو لوگ وہ ملتے ہیں وہ اکثر ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں تفریح کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے پیچیدہ چالوں میں وہ ہیں جو ایک ڈیوک اور جس نے ڈان کخوٹے کے خرچ پر خود کو تفریح فراہم کرنے کے لیے بنائی تھی۔ آخرکار ڈان کخوٹے بارسلونا جاتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان مزید تضحیک سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے دوست اس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی ایک چال چلتے ہیں۔ ایک نوجوان عالم ساموسن کاراس کو ایک شہسوار کا بھیس بدل کر ڈان کخوٹے کو دول کے لیے للکارتا ہے۔ ہار پر ڈان کخوٹے کو 1 سال کے لیے شہسواری ترک کرنے اور گھر واپس جانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس شکست نے اسے تباہ کر دیا۔ اس کی صحت گرنے لگتی ہے اور وہ گہری افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخرکار اپنی موت کے بستر پر ڈان کخوٹے کو ہوش آ جاتا ہے۔ ان تخیلات کو مسترد کرتے ہوئے جو کبھی اس پر حکومت کرتے تھے، وہ اس نقصان کو تسلیم کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان کی وجہ سے ہوا۔ اپنی وصیت میں وہ اپنی بھانجی کو وارث نامزد کرتا ہے، لیکن ایک غیر معمولی شرط کے ساتھ، اسے کبھی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی چاہیے جو بہادری کے ناول پڑھتا ہو۔ اس کے شیورٹلی ایفٹر وہ مر جاتا ہے اور ایک ایسی وراثت چھوڑ جاتا ہے جو فکشن سے بالاتر ہے۔ سروانتس نے صرف ایک مزاحیہ کہانی ہی نہیں بنائی، انہوں نے دنیا کو ایک آئینہ دیا۔ ڈان کخوٹے خواب اور حقیقت کے درمیان انسانی جدوجہد کی علامت ہے۔ اس کا بے وقوفی ہمیں ہنساتی ہے، لیکن اس کی ہمت، وفاداری اور اعلیٰ نظریات کی تلاش تعریف پیدا کرتی ہے۔ سانچو پانزا اپنی عام فہم دانشمندی کے ساتھ تخیل کو متوازن رکھنے والی عام سمجھ کامن سینس کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج بھی ڈان کخوٹے قارئین کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا دنیا کو ویسا دیکھنا بہتر ہے جیسا کہ وہ ہے، یا ویسا دیکھنا چاہیے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے؟ شاید دونوں ہی ضروری ہیں۔ ناول کا مزاح، المیہ، فلسفہ اور طنز کا امتزاج اسے اب تک لکھے گئے سب سے اہم کاموں میں سے ایک کے طور پر یقینی بناتا ہے۔ یہ ہمیں سروانتس کے اس شاہکار کے سفر کے اختتام پر لے آتا ہے۔ ڈان کخوٹے صرف شہسواروں اور سکوئرس کی کہانی نہیں ہے، بلکہ خود انسانیت، ہمارے خوابوں، ہمارے فلوز اور معنی کی ہماری لامتناہی تلاش کی کہانی ہے۔